بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے غصہ ایک دیوانگی ہے۔ یہ لفظ بلفظ ترجمہ ہے جناب امیر المؤمنین کے ایک فرمان کا، جو نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 255 میں جناب امیر علیہ السلام نے لفظ حدت استعمال کیا ہے۔ غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے، ضرب من الجنون لأن صاحبها یندم، کیونکہ غصہ کرنے والا بعد میں یقیناً پریشان اور پشیمان ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ اور سخت جملہ جو جناب امیر علیہ السلام نے استعمال کیا، امام فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَنْدَبُ فَجَنُونُهُ مُسْتَحْكَمٌ، اگر کچھ کام اور غلطی اور غضبناک ہونے کے بعد وہ پشیمان نہیں ہوتا تو سمجھیے کہ اس کی دیوانگی پختہ ہو چکی ہے، اس لیے کہ وہ اپنی دیوانگی کو بھی، غصہ دیوانگی ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو دیوانہ نہیں سمجھتا حقیقت میں اس کی دیوانگی ہر وقت کی ایک مرض ہے۔ دیکھیے عزیزان، اس دور میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں، عجب سا سلسلہ ہے۔ جسمانی بیماریوں کا جہاں زور ہو چکا ہے، ہر بندہ کوئی نہ کوئی مرض رکھتا ہے، کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے۔ ابھی کل ہمارے ایک عزیز جن کے کینسر ڈکلیئر ہوئی ہے، پروردگار صحت عطا فرمائے۔ یہ کینسر جیسے موذی مرض ہر طرف آپ دیکھیے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، باقی جو بیماریاں ہیں آپ بہتر جانتے ہیں۔ جسمانی بیماریوں کا زور ہے، اور ہم کسی حد تک جسمانی بیماریوں کا خیال تو کرتے ہیں، شوگر ہو تو گولیاں لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جتنی اپنی کوشش ہوتی ہے اتنی کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی روح کو اہمیت نہیں دیتے، اس لیے روح کی بیماریوں کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا یہ سیشن اسی پہ موقوف ہے کہ آئیے کوشش کریں روح کی بیماری کو بھی ہم بیماری سمجھیں اور اس کا علاج کریں۔ جناب امیر المؤمنین نے یہی فرمایا کہ یہ ایک قسم کی دیوانگی ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے، یہ آپ کو مرگی کی بیماری آپ نے اکثر سنی ہوگی، ہم نے دیکھا ہے اس کو، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اس میں چلتے چلتے ایک دورہ ان کو پڑا اور وہ بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ بعض اوقات یہ جھٹکا ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات مرگی کا یہ اس قسم کے اس وقت بہت ساری اور امراض بھی آ چکی ہیں جو مرگی سے ملتی جلتی ہیں۔ ایک لحظے کا جھٹکا، 2 منٹ 3 منٹ کی بے ہوشی، اور پھر کم از کم 1 ہفتہ اس کا کمزوری کی صورت میں اثر رہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی بعض اوقات بیماری کا ایک جھٹکا انسان کے کتنے دنوں کی تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ اب دل کا دورہ دیکھیے کتنے لحظوں کا ہوتا ہے، یہ فالج کی سلسلے کو دیکھیے، یہ ایک لحظے کی بیماری، یعنی اگر چند منٹ کے لیے بھی آپ کا بلڈ پریشر ایک حد سے زیادہ ہو گیا تو اس کے نقصانات فالج میں اور برین ہیمریج میں اور دوسرے صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر ساری زندگی یا تو انسان اپنی زندگی سے ہی ہاتھ کھو دیتا ہے یا پھر ساری زندگی اس مصیبت کا سامنا اسے رہتا ہے۔ جناب امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ کی اس حکمت 255 میں غصے کو بھی ایسا ہی ایک جنون یا کہیے ایک ایسا دورہ یا ایک ایسی مرض قرار دیا ہے۔ آئیے کوشش کریں جناب امیر المؤمنین، ویسے تو یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے، پیغمبر اکرم سے پہلے اللہ کی کتاب کو دیکھیے۔ سورہ شورا کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کر دوں۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے مومنین کی پہچان اور ان کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، سورہ شورا کی آیت 37 ہے کہ مومن وہ ہے کہ جب غضبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ بس عزیزاً گفتگو مختصر کروں، یعنی اگر کبھی غصہ آتا ہے تو غصے میں کرنا کیا ہے۔ جناب امیر المؤمنین نے مالک اشتر کو جو خط لکھا، اس خط میں جناب امیر المؤمنین نے اس مرض کی طرف متوجہ کیا اور اس کا علاج بھی بتلایا۔ امام فرماتے ہیں املک حمیت انفک، میں اس کو یوں ترجمہ کیا کرتا ہوں، ترجمہ مفتی حسین مرحوم نے جو کیا ہے، دیکھو غضب کی تندی سے بچو۔ میں اس کو یوں کہتا ہوں املک،
چونکہ مالک اشتر کو خطاب ہے تو مالک گویا اپنا مالک آپ بنو، اور یاد رکھو کہ آپ کے اوپر ایک مالک ہے۔ اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں تو ہم اپنے غصے پہ، اپنے غضب پہ کنٹرول کر لیں گے۔ 4 جملے امام نے فرمایا، املک حمیت انفک، اپنے غضب کی تندی کو اور سرکشی کے جوش کو، ہاتھ کی جنبش کو اور زبان کی تیزی پر ہمیشہ قابو رکھو۔ عزیزاً، میں ان کو اگر اس طریقے پہ تقسیم کروں، غصہ آتا ہے تو یا اس کا اظہار ہاتھ سے ہوتا ہے یا زبان سے ہوتا ہے۔ جناب امیر المؤمنین نے اسی فرمان میں پھر ارشاد فرمایا کہ جب غصہ ہو تو غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے ہاتھ پہ بھی کنٹرول کر لیں، جس کے متعلق امیر علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ کی جنبش اور زبان کی تیزی پر قابو رکھو۔ نسخہ بہترین علی ابن ابی طالب نے غضب جس کو جنون قرار دیا ہے۔ ایک اور جگہ پہ بلکہ آتا ہوں اس کی طرف کہ امام نے فرمایا حارث حمدانی کو جو امام نے خط لکھا، خط نمبر 69 اس کے آخری فرمان جو 34 ہدایات فرمائی ہیں، ان آخری فرامین میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، حارث وَاحْذَرِ الْغَضَبَ فَإِنَّهُ جُنْدٌ عَظِيمٌ مِّن جُنُودِ إِبْلِيسَ۔ حارث غصے سے ڈرو کیونکہ یہ شیطان کے لشکروں میں سے ایک بڑا لشکر ہے۔ شیطان کے بڑے لشکر، عام لشکر بھی نہیں، بڑا لشکر۔ اب بڑے لشکر کا مقابلہ جناب امیر علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ سطوۃ یدک وغرب لسانک، اپنے ہاتھ کو روک لو اور اپنی زبان کو روک لو۔ اور پھر امام فرماتے ہیں اور ان چیزوں سے بچنے کی صورت یہ ہے، کیسے کرو، ہاتھ اور زبان کیسے روک سکتے ہو؟ امام فرماتے ہیں جلد بازی سے کام نہ لو۔ یعنی خلاصہ اگر گفتگو کا یہ کروں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے تو اس غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کیجئے۔ اور اس لیے علماء اخلاق فرماتے ہیں گویا غصے کا وقت وہ ہوتا ہے جب انسان کی عقل پہ اس کے غصے کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ اب اگر فیصلہ کرے گا تو وہ اس آگ کو سامنے رکھتے ہوئے کرے گا، عقل کو سامنے نہیں رکھے گا۔ لہذا پہلا کام جو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، غضب اگر آپ کو ہو، غصہ ہو کسی پہ، تو پہلا کام یہ کیجئے کہ فیصلہ کرنے میں یا کوئی عمل کرنے میں جلدی نہ کیجئے۔ وہ عمل ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے اور زبان سے بھی، ہاتھ اور زبان کو ہلانا چھوڑ دیجئے، جلدی نہ کیجئے۔ دوسری چیز امام نے پھر اسی کو دوسرے الفاظ میں ادا کیا، اور سزا دینے میں دیر کرو۔ آپ سمجھتے ہیں اس آدمی نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے تو بہت ٹائم پڑا ہے، ابھی تو آپ نے سزا نہیں دینی، آپ کسی وقت بھی سزا دے سکتے ہیں، کل بھی دے سکتے ہیں۔ میں اکثر عزیزان سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ ہم 24 گھنٹے بعد جو ہیں وہ آپ کو بتلائیں گے کہ ہم کیا ہیں، یہاں تک کہ تمہارا غصہ کم ہو جائے اور تم اپنے اوپر قابو پا لو۔ انسان کو کبھی اپنے اوپر بھی قابو نہیں ہوتا تو وہ فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ ہمارے استاد محترم آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی جہاں غصے کی بات کرتے ہیں نہج البلاغہ کے شرح میں، وہاں فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کا ایک غصے کی حالت کا فیصلہ ساری زندگی اس کو شرمسار کر دیتا ہے اور پچھتاوا، اور بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ پھر وہ ساری زندگی بھی ان کا ازالہ نہیں کر سکتا۔ لہذا جلد بازی نہیں کیجیے جب تک آپ اپنے آپ پر قابو نہ کریں، اور کبھی یہ بات تم اپنے نفس میں پورے طور پر پیدا نہیں کر سکتے، یعنی اس کا علاج آپ نہیں کر سکتے جب تک یہ یاد نہ کرو کہ مجھے رب کریم کے پاس پلٹ کے جانا ہے۔ یعنی اس کے لیے جو امام علیہ السلام نے فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ فیصلے میں جلدی نہ کرو اور اس وقت کچھ عمل نہ کرو، خواہ ہاتھ کا اٹھانا ہو خواہ زبان کا چلانا ہو، اور پھر امام فرماتے ہیں قیامت کے دن کے اللہ کے غضب کو یاد کرو۔ مجھ سے بھی تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں رب سے توقع کرتا ہوں، میں اپنے بہن بھائیوں سے جن پہ میں غصہ ہوں، ایسے کئی بھائیوں کو میں نے غضب نہ کیا ہوگا۔ میں اپنی غلطیوں کو سوچوں بندوں کے سامنے اور رب کے سامنے، اور پھر قیامت کو یاد کروں تو یقیناً میں کہوں گا پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف فرما، اور اگر مجھے کسی نے غضب نہ کیا ہے تو اس کو بھی معاف فرما۔ اور یہ سلسلہ اگر ہو تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ پروردگار اس مرض کی پہچان کی توفیق نصیب فرمائے، اس مرض کی شدت کا احساس دلائے، اور پھر اس کے علاج کا ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔